راجہ خرم نواز صاحبین نے 48 اسلام آباد سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. انار ان کا انتخابی نشان ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ہیں کہ نون لیگ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، وضاحت ہو جائے اس کی. دیکھیں جی، میں انڈیپینڈنٹ حیثیت میں میری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور آئی بی پی کے ساتھ. جی آپ کو پی ایم ایل این بھی یہاں سپورٹ کر رہی ہے اور آئی پی پی بھی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن آپ کھڑے ایز انڈیپینڈنٹ ہیں. جی مجھے آئی پی پی اور آفیشلی طور پہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوئی ہے، اور وہ آفیشلی طور پہ یہ ساری مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک مسلم ہے، لیگ آپ نون ان دو جماعتوں کے اب مشترکہ امیدوار ہیں. دیکھیں، مشترکہ تو اس وقت میں اپنے حلقے کی عوام کا مشترکہ امیدوار ہوں، کیونکہ میرا پچھلا جو ٹینیور تھا وہ 3.5 سال کا وہ میں نے یہاں پہ گزارا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ تمام پارٹیوں کے ورکرز جو ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، وہ سارے آج میرے دستے بازو بنے ہوئے ہیں. اس علاقے کے کیا مسائل ہیں خاص جن کو آپ فوکس کرنا چاہیں گے اگر آپ کو علاقے کے عوام منتخب کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے بھی ندیم صاحب یہاں سے منتخب ہوا 2018 کے الیکشن میں، اور اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ اسلام آباد کے اندر محرومیاں اتنی زیادہ ہیں، کیونکہ سیکٹورل ایریے کے علاوہ جو ہمارا جتنا بھی دیہاتی ایریا یہ سراؤنڈنگز کی آپ نئی آبادیاں دیکھیں گے تو یہاں پہ مسائل کے گڑھ ہیں. تو ہم نے پوری کوشش کی اس کو پہلے بھی حل کرنے کی، اور ابھی بھی بہت سارا پیسہ ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں پہ کچی گلیاں ہیں، سیوریج نہیں ہے، کوئی گاربیج کلیکشن کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی صاف پینے کا پانی نہیں ہے. تو وہ جو ویسے تو آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں بہت تقریریں ہوتی ہیں کہ بلوچستان کے بڑے برے حالات ہیں، بلوچستان کے بڑے جنوبی پنجاب کے برے حالات ہیں، لیکن اگر آپ اسلام آباد کیپٹل کے ان ایریاز میں آپ گھومیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ لوگ، ہمارے اسلام آباد کیپٹل کے لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. پچھلے ٹینیور میں نے تقریباً یہاں پہ کوئی 1.5 ارب روپیہ ہم لوگوں نے خرچ کیا اسٹریٹ کی پیومنٹس، روڈ کا انفراسٹرکچر، اور ایسی روڈز ان گاؤں دیہاتوں کی اگر آپ اس طرف چلے جائیں تو جو 1985 میں بنی اس کے بعد بنی ہی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں ان کو. تو ابھی بھی یہ یہاں کے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے اشتیاق صاحب، تو ہم ابھی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں، یہ سراؤنڈنگ میں تو نئی آبادیاں آ گئی ہیں، یہ سب سے پرانا گاؤں ہے. اگر آپ ترلائی جیتے ہیں اس علاقے سے جی، تو آپ اس علاقے میں کیا نئی چیز کرنا چاہیں گے؟ کوئی یونیورسٹی بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، کیا ترجیح ہوگی؟ دیکھیں، پہلے بھی جی ہم نے جو سب سے پہلا پچھلی دفعہ بھی میں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جو لوگ تھے اسلام آباد کی ایک صوبائی حیثیت ہے قانونی اور آئینی طور کے اوپر، اور وہ ہمیں نہیں دی جا رہی کہ ہمارے جو بچے تھے ان کو جابز کے اندر، جس طرح باقی صوبوں کے اندر 5 to 15 جابز کا کوٹا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں تھا. پچھلی دفعہ ہم نے پورے پاکستان کے جتنے بھی نمائندے تھے کیبنٹ میں ان سے لڑ کے تو یہ ہم نے 50% اپنا کوٹا وہ لیا ہے اپنے بچیوں اور بچوں کے لیے جابز کا. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کام شروع ہوا تھا جو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ترلائی ہاسپٹل کا، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ 300 بیڈ کا جو ہاسپٹل ہے یہ مطلب ابھی اس کی کنسٹرکشن تھوڑی سی ہوئی پھر رک گئی، ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ بن جائے. اور سب سے بڑا جو ایک اور منصوبہ ہے پانی کا منصوبہ، وہ پچھلے جب میرا ٹینیور تھا تو میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی واٹر اینڈ پاورز میں ہم گئے، مختلف اس کے اوپر ہم نے کام کیا کہ وہ ایک فیزیبلٹی 2002 کے اندر بنی تھی سملی ڈیم کی، اور سملی ڈیم تو ہے چراہ ڈیم کی. تو کیونکہ یہ سارے علاقے میں آج پانی نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی میرا یہ ہے کہ ترجیح ہے کہ میں کام کروں. میری آواز، خرم نواز، خرم نواز، میری آواز، میری آواز، خرم نواز، خرم نواز. اگر آپ انتخابات جیتے ہیں تو آپ پی ایم ایل این میں شامل ہوں گے یا آئی پی پی میں؟ آپ کی جماعت کون سی ہوگی؟ دیکھیں، ابھی تو میں آزاد کینڈیڈیٹ ہوں، آپ کو پتہ ہے. میں اپنے جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں انہی کے ساتھ بیٹھوں گا، ان سے مشورہ کروں گا اور پھر یہ میں فیصلہ کروں گا. بیسٹ آف لک خرم صاحب، بہت شکریہ. ہم سب کی ایک آواز، ہم سب کی ایک آواز.